بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور آپ کا پسندیدہ چینل ARYQ TV۔ ہر جمعہ اور ہفتے کی رات ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور الحمدللہ آج ہمارا جو ہے وہ 449واں ایپیسوڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری آپ سے کئی برسوں سے ہفتے میں ان 2 دنوں میں ملاقات ہوتی ہے۔ یہ پروگرام سیرت کے حوالے سے ہے اور سیرت پر جتنا گفتگو ہو سکتی ہے وہ جاری و ساری ہے۔ سیرت کے حوالے سے جو بات زیر بحث تھی پچھلے پروگراموں میں وہ یہ کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق باللہ کا جو طریقہ ہمیں سکھایا، اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ عبادات کی جائیں، پھر یہ ہوا کہ معاملات جو ہیں وہ ہوں، پھر خدمت خلق بھی ایک ذکر و فکر تھا، پھر اس خدمت خلق بھی ایک ذریعہ۔ تو خدمت خلق ایک اتنا بڑا موضوع ہے اور آج کے تناظر میں اس لیے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا کہ اگر آپ نے پچھلا پروگرام دیکھا آپ کو یاد ہوگا تو اس میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ صاحب یہ سوشل ویلفیئر، آج کل سوشل ویلفیئر کا بڑا ہر آدمی جو ہے وہ اٹھتا ہے اور ایک NGO بنا کے سوشل ویلفیئر شروع کر دیتا ہے، چونکہ اس میں پروفٹ بھی بہت زیادہ ہونے لگے ہیں۔ اب تو ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے۔ سوشل ویلفیئر کا تصور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مغرب نے دیا ہے، یہ 20ویں صدی کا کانسیپٹ ہے۔ تو میں کئی موقعوں پر کئی مضامین کے حوالے سے بات کر چکا ہوں، مثلا ابلاغ یا جسے ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں، کمیونیکیشن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ 20ویں صدی کی ایجاد ہے یہ سبجیکٹ۔ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ اس سے سب مستعار لے کر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں سوشل ویلفیئر جو ہے آج کا علم ہے، یہ آج کا علم نہیں ہے۔ قرآن نے سوشل ویلفیئر کے طریقے سلیقے بتائے ہیں اور سوشل ویلفیئر کرنا سکھائی ہے۔ پچھلے پروگرام میں قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور پچھلا جو پروگرام تھا اس میں ہم نے اجتماعی توبہ کی بات کی تھی، پھر خدمت خلق میں شجاع صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا خدمت خلق ویلفیئر کا ایک ایسا شعبہ جو گھر سے شروع ہوتا ہے، اور قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قرابت دار اور سب سے پہلے والدین، تو والدین کو کھلانا پلانا بھی جو ہے وہ سوشل ویلفیئر ہے۔ اور پھر آخر میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم جو ہے وہ کچھ یوں تھا جو بیان ہوا تھا کہ اللہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیتا ہے، تو جن کمزوروں کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے ان کمزوروں کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی۔ میں شجاع صاحب کی طرف آتا ہوں تاکہ ریکیپ ہو جائے پروگرام کا، پھر آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، میرا خیال ہے ایسی ہی کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ بالکل ایسی باتیں ہوئی تھیں، اس سے زیادہ ماشاءاللہ ہوئی تھی، لیکن آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک جھلک ہمارے سامنے رکھ دی تو ریکیپ کرنا آسان ہو جائے گا جی انشاءاللہ تعالی۔ بسم معاف اللہ کیجیے گا۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کئی نشستوں سے ہم خدمت خلق کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں اور پچھلے کچھ پروگرامز میں حالات حاضرہ کے تعلق سے جو کووڈ-19 کے معاملات اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور بڑے درد دل سے ہم نے توبہ کی طرف متوجہ ہونے اور لوگوں کو کرنے کی کوشش کی، اور پھر توبہ کے تعلق سے یہ ذکر بھی آیا کہ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، عوام کی طرف سے بھی اس کی ضرورت ہے، خواص کی طرف سے بھی اس کی ضرورت ہے، اہل اقتدار کی طرف سے بھی اس بات کی ضرورت ہے، پوری قوم کو بلکہ پوری امت کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے یہ بات بھی کی کہ توبہ جہاں الفاظ کے ادا کرنے کا نام ہے، ایک اندر احساس بھی ہو، زبان پر الفاظ بھی ہوں، آنکھوں میں ندامت کے آنسو بھی ہوں، وہیں توبہ اصل میں ہے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ ہم نے سود کو چھوڑنے کے تعلق سے کلام کیا، بجٹ بھی ہمارے سامنے، اور ہمارے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ وہ سود کی نظر ہو جائے گا، تو کہاں سے قوم پر رحمتیں آئیں گی؟ جب حالت جنگ میں ہوں گے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے سود کے معاملات کو جاری رکھے تو کیسے رحمتیں آئیں گی؟ اس پر بھی ہم نے کلام کیا، بے حیائی کو چھوڑ دینا، اور حقوق العباد کی کوتاہیاں، حق تلفیاں، ظلم و ستم، اور جو اس وقت صورتحال آپ نے بھی درد دل سے ہمارے سامنے بات رکھی کہ وہ چند روپے کی کوئی دوا آج وہ 1000 روپے میں بک رہی ہے۔ ابھی جب میں آیا ہوں پروگرام سے پہلے تو میسیجز ہمارے پاس آ رہے ہیں، اخبارات کے اندر بھی لوگوں نے جو ہے وہ اپنا درد دل سامنے رکھا کہ اہم ترین جو بیماریاں، ہارٹ کا جو معاملہ، اسی طرح اور بیماریاں، ان کی دوائیں کس قدر مہنگی ہو چکی ہیں۔ میں تو ڈاکٹر صاحب خود ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں عینی شاہد بھی ہوں اور گواہ بھی ہوں اس بات کا
کہ سب سے مہنگی دوائیں، سبھی دوائیں بہت، شوگر کی دوا بہت مہنگی ہے، بلڈ پریشر کی دوا بہت مہنگی، لیکن ہارٹ کی دوا جو لائف سیونگ ہے انتہائی مہنگی دوا ہے، انہیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہم نے بات کی کہ چھوڑنا پڑے گا، یہ ذخیرہ اندوزی کا معاملہ، یہ لوگوں کو لوٹنے کا معاملہ، یہ لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر، بلکہ مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کا مال ہڑپ کرنے والی بات، توبہ بھائی نام ہے گناہوں کو چھوڑ کر آ جانے کا، اس پر ہم نے کلام کیا۔ پھر ہم نے سوشل ویلفیئر کے تعلق سے، خدمت خلق کے تعلق سے پھر دوبارہ اس اہمیت کو سامنے رکھا کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث کہ جو اللہ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا، میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، بے لباس تھا، بیمار تھا، تو بندہ اس کرے گا اللہ تجھے کیا حاجت؟ اللہ فرمائے گا نہیں، فلاں بھوکا پیاسا بے لباس اور بیمار تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا، پلایا ہوتا، اس کی حاجت پوری ہوتی، اس کو دوا دی ہوتی، اس کو لباس دیا ہوتا تو مجھے پا لیتا۔ یہ تصور ہمارا دین ہمیں خدمت خلق کے تعلق سے عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم نے ایک بڑے خوبصورت پہلو پر کلام کیا، خوبصورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ خدمت خلق کا آغاز جیسے بھی آپ نے انٹرو میں فرمایا وہ گھر سے ہوتا ہے۔ جب آپ فرما رہے تھے مجھے یاد آیا کہ وہ اپنی ذات سے بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن حکیم روحانی سطح پر بھی کلام کرتا ہے اور مادی حوالے سے بھی کلام کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ مال جو تم اس لیے کماتے ہو کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ پچھلی مرتبہ جو ہے ڈسکس ہونے سے رہ گئی تھی کہ جو ابھی آپ نے توجہ دلائی، بات بہت اہم ہے کہ صاحب والدین پہ خرچ کرنا تو صدقہ ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ جی، تو اسی طرح جیسے کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مال جو بندہ اس لیے کمائے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ بھی صدقہ ثواب کا عمل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا دین بندے کو خودداری سکھاتا ہے، وہ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ ہاں کسی کے ساتھ کوئی معذوری لاحق ہو جائے تو وہ تو ایکسیپشنل معاملہ ہے۔ ہمارا دین خودداری سکھاتا ہے، اس جسم کے تقاضوں کو جو کہ جائز تقاضے جائز طریقے پر پورا کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو سوشل ویلفیئر تو پتہ چلا اپنی ذات سے شروع ہوگی۔ اچھا، ایک ہے اس جسم کی سوشل ویلفیئر، ایک ہے ہماری روح کی سوشل ویلفیئر، ایک ہے دنیا کی سوشل ویلفیئر، ایک ہے آخرت کی سوشل ویلفیئر۔ اس تعلق سے بھی قرآن جب بات کرتا ہے تو ہماری ذات سے شروع کرواتا ہے۔ سورہ تحریم کے آیت نمبر 6 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے یہاں سے شروع ہوگا اور پھر اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا۔ پھر پچھلے پروگرام میں جو ہم نے بات کی تھی کہ ریکیپ کا تھوڑا بھی وضاحت کا معاملہ ضروری ہے کہ بندے پر کفالت کی ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے، بیوی کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے۔ جو عام سوشل ویلفیئر کا تصور ہے، بھوکوں کو کھلانا، پیاسوں کو پلانا، لوگوں کو کپڑا فراہم کرنا، بیمار ہو جائیں تو علاج کرانا، اگر بے گھر ہیں تو گھر فراہم کرنے کی، شیلٹر فراہم کرنے کی کوشش کرنا، تو آپ اندازہ کیجئے اتنا پیارا دین ہے کہ ان تقاضوں کو ایک بندے اور اس کی فیملی کے ساتھ اتنے پیارے انداز میں جوڑ دیا گیا کہ ماں باپ کی ذمہ داری اولاد پر، بیٹوں پر، بیوی کی ذمہ داری شوہر پر، اولاد کی ذمہ داری باپ پر ڈال دی گئی، یعنی مرد پر کفالت کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ تو جس کو آج ہم سوشل ویلفیئر میں بہت سارے اسپیکٹس کہتے ہیں، اللہ نے بڑے خوبصورت خاندانی نظام کو عطا کر کے اس میں ان کو سمو دیا اور اس پر اجر و ثواب بھی بیان فرما دیا۔ حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ ماں اور پھر باپ۔ حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے، اہل کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ بہترین صدقہ کیا ہے؟ جو بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے تصور کو اگر دیکھیں تو یہ خدمت خلق کا تصور ہماری ذات، ہمارے گھر سے اللہ کا دین شروع کرتا ہے۔ ایک حصہ ہم نے اور ڈاکٹر صاحب ایڈ کیا تھا، اس میں وہ مسجد کے حوالے سے تھا۔ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو ہر محلے میں چھوٹی بڑی درمیانے سائز کی مسجد ہوگی، اس مسجد کے اندر باجماعت نظام کا تصور عطا کر دیا گیا، اور ہم نے بڑی تفصیل سے کلام کیا کہ باجماعت نماز میں کوئی غیر حاضر ہوگا تو پریشانی ہوگی، کہاں ہے؟ ایک نماز میں نہیں ہے کہ دوسرے علاقے میں چلا گیا ہوگا، 2 دن سے نہیں آ رہا، بیمار تو نہیں ہو گیا، کوئی اور مشکل تو نہیں آ گئی، کسی کا چہرہ کبھی بتا دے گا۔ تو یوں ایک امداد باہمی کا ایک پلیٹ فارم بھی، گو کہ وہ عبادت گاہ ہے، اصلا نماز کے لیے حاضر ہونا ہے، اللہ کی یاد کے لیے حاضر ہونا ہے، اس کا فائدہ کیا عطا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ بندے جب جڑ کر کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلے گا، مشکلات کا پتہ چلے گا، راحتوں کا پتہ چلے گا، خوشی ملے گی تو جو ہے اس کو مبارکباد دیں گے، غم ہوگا تو اس کے غم میں شرکت کریں گے، تو پھر گھر سے باہر نکلے تو یہ مسجد کا تصور عطا کر دیا گیا۔ ریلیشن شپ سوسائٹی میں قائم ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ بلکہ اس کی اجازت مجھے دیجیے، مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ کے بندے وہاں آئیں گے نا،
تو یہ مسجدیں جہاں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ، وہیں معاشرے کے افراد کو بھی جیسا آپ نے کہا ریلیشن شپ بلڈنگ کا ذریعہ ہے، رشتوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہم نے غالباً پچھلے پروگرام میں یہ بات بھی کی تھی، پڑوس کا تصور بھی عطا کر دیا کہ وہ شخص مومن ہے جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی جو بھوکا رہ جائے۔ پھر رشتہ دار کا حق ادا کرنے کا دین نے تعلیم عطا فرمائی، یعنی میں ماں باپ کو اور اولاد کو اور بیوی کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اگر میرے بہن بھائی مستحقین ہو جائیں تو ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتا ہوں، قریب رشتہ داروں کو دے سکتا ہوں۔ یہ اتنا پیارا خوبصورت تصور عطا کر دیا۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، ادا بندوں کو ہو رہی، نماز اللہ کا حق ہے، ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہوں، بندوں کے ساتھ جڑ رہا ہوں۔ اتنا پرو دیا اس سوشل ویلفیئر کے تصور کو۔ اب یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم دوسروں سے مرعوب ہو کر وہاں سے کوئی سوشل ویلفیئر کا تصور لینا چاہیں، حالانکہ وہ خود ہم سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی خیر ناظرین، یہ اچھے دنوں کو یاد کر کر کے خوش ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کہتے ہمارے اجداد یہ تھے اور ہم یہ تھے اور ہمارے ہیں، بھائی تھے تو آبا ہی تمہارے، وہ مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ جی کہ وہ تو بہت اچھے تھے، جو بھی تھا بہت اچھا ہے۔ اب کیا ہے مسئلہ صورتحال یہ ابھی جو بات ہوئی تو وہ بات سے بات نکلتی ہے کہ وہ جناب یہ تھا کہ سوشل ویلفیئر جو ہے گھر سے شروع کرو، اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو، تاکہ تمہیں پتہ تو ہو کہ ان کا تو 100% پتہ ہے کہ یہ مستحق ہیں۔ باہر والوں کا تو ہمیں 100% پتہ نہیں ہوتا وہ مستحق ہیں بھی یا پروفیشنل ہیں، خدا نخواستہ، کیونکہ آج کل تو زمانہ ایسے ہی آ گیا۔ لیکن اس میں ایک افسوسناک پہلو یہ ہے جو مشاہدے میں میرے بھی ہے اور آپ کے بھی ہوگا، کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، اور اس دیے میں سے وہ اخلاص نیت کے ساتھ، مطلب دکھاوے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ، خوش گمانی رکھنی چاہیے لوگوں کے بارے میں، ان کا لنگر جاری ہوتا ہے، بڑے ادارے ہیں ان کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے ملازمین جو ہیں وہ فاقے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بڑے لوگوں کا وہ سوشل ویلفیئر ہو رہی ہوتی ہے، بٹ رہا ہوتا ہے، مال بھی بٹ رہا ہے، تقسیم بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو گھر میں ملازم آ رہے ہیں ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، جو اپنا پڑوس میں رشتہ دار ہے اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ تو اصل میں سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ اسی لیے قریب سے شروع کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے ملازم ہیں ان کی اوقات، معاشی اوقات ہمیں پتہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کا گزارا ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا، پہلا حق تو ان کا بنتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک اور گفتگو کا ایونیو کھلتا ہے، شاید ماضی میں بھی کبھی کلام ہوا ہو، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس پر تکرار ہونی چاہیے، بار بار اس پر کلام ہونا چاہیے۔ قرآن نے پہلا اصول کیا عطا فرمایا؟ ابتدا میں آپ نے بھی آیت کریمہ تلاوت کی اور کئی مقامات پر قرآن ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن والدین کو لے کر آتا ہے، پھر قرآن رشتہ داروں کو لے کر آتا ہے، پھر قرآن ایک جگہ پڑوس کو لے کر آتا ہے، پھر قرآن یتیم اور مسکین کو لے کر آتا ہے، مسافروں کو لے کر آتا ہے۔ ماں باپ میرے بالکل سب سے قریب ہیں، بیوی اولاد اور ماں باپ کی تو کفالت ہی کی ذمہ داری، پھر میرے رشتہ دار ہیں، ساتھ ساتھ میرا پڑوس بھی ہے۔ شاید پچھلے پروگرام میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل اتنی مرتبہ پڑوس کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید لے کر آئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ تو پھر یہ بحث چلتی ہے کہ پڑوسی کا حق زیادہ ہے کہ رشتہ دار کا حق زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ تو اس قدر تاکید پڑوس کے بارے میں آ رہی۔ اچھا، ایک اصول ہے جو ہم نے علماء سے سیکھا ہے تو وراثت کے بارے میں، لیکن اتنا پیارا ہے کہ وہ بہت جگہ اپلائی ہو سکتا ہے۔ وہ اصول ہے الاقرب فالاقرب۔ اکبر کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑا ہو، اقرب جو سب سے قریب ہو۔ تو کہا جاتا ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ قریب ہے، یعنی جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، بات اہم ہے اور سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے، اس پر بات کرنا چاہتے ہیں، ایک وقفے کے بعد آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی قریب ہے، یہ محاورتاً روزمرہ ہے، لیکن روزمرہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے شعیب صاحب کہتے ہیں کہ جو جتنا قریب ہے مستحق بھی وہ اتنا ہی زیادہ ہے۔ جی، اب یہ اصول جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، یہ تو وراثت کے بارے میں، مگر یہ علماء سے نے سیکھا، مفتیان کرام سے، بعض سے جو ہم نے تھوڑا بہت سیکھا وہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک اور انداز سے بیان کرتے تھے۔ اللہ نے کو بڑا ایک مائنڈ سیٹ دیا تھا کہ بھائی دین کی دعوت کا کام کرنے چلے ہو تو شروع کہاں سے ہوگا؟ الاقرب فالاقرب، سبحان اللہ، جو جتنا قریب اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے۔ اچھا، دلیل قرآن کی آیت ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ابھی تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی گئی، قو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ اصول وراثت میں بھی ہے۔ وراثت میں سارے رشتہ داروں کا حق تو نہیں رکھا گیا نا، جو انتہائی قریب ترین ہیں
ماں باپ، اولاد، بیوی، بہن بھائی اور دیگر قریب رشتہ دار. تو ماں باپ اور اولاد اور بیوی تو امیڈیٹ معاملہ ہے، پھر بہن بھائی کا معاملہ، اور پھر اگر بچے تو دیگر رشتہ داروں میں جائے گا. وہ تفصیل علماء بیان فرماتے ہیں. تو اصول تو ہے وراثت کا، لیکن میں نے عرض کیا ہر جگہ اپلائی ہوگا. دعوت دین کے کام میں آ جائیں، اپنی ذات اور اپنے گھر والوں سے شروع کرو. اب آئیے حقوق العباد میں. یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ تمہاری ماں. پھر کون؟ تمہاری ماں. پھر کون؟ تمہاری ماں. پھر کون؟ تمہارے والد. اچھا، پھر حضور فرما رہے علیہ السلام تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل گھر والوں کے لیے بہترین ہو. یہ قریبی لوگ آ گئے. پھر جب قرآن کی ترتیب دیکھیے جو آیت کریمہ آپ نے بھی تلاوت کی، اور کئی مقامات پر قرآن کہتا ہے ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین. لیکن ماں باپ پہلے، رشتہ دار پہلے. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ رشتہ دار کو دینے کا دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو دینے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب. اب وہ لوگ جو ہمارے زیر تحت ہوں، وہ ہوم سرونٹس بھی ہو سکتے ہیں، گھروں میں کام کاج کرنے والے، یا ہمارے اداروں میں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے. بخدا بہت پیارے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں، تبھی معاشرہ زندہ ہے، برقرار ہے، باوجود اس کے کہ جرائم اور گناہ کی کثرت ہے، لیکن معاشرہ ڈیڈ نہیں ہوا. ایسے بہت سے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ مال ہمیں دے دیا، ہم نے فیکٹری لگا لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن ہمارے اصل ایسٹس ہمارے ملازمین ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ یہ فیکٹری کھڑی ہونے کی وجہ سے ہے نا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے کچھ کو ذریعہ بنایا. وہ بھائی ہاتھ چلاتے ہیں، کام کرتے ہیں، مشینیں چلاتے ہیں اور گیجٹس استعمال کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو ہماری فیکٹری کا کام دھندا چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے اسباب کے تحت ان کو ذریعہ بنایا. یہ اچھے بھلے کاروباری حضرات جو کراچی کے ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں، جن کو اللہ نے بڑا نوازا، اور ان کا کہنا یہی کہ بھائی ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو قرآن دوسرے انداز سے بھی بتاتا ہے کہ یہ ملازمین ان کے بالکل برابر ہو جائیں. یہ تو سوال ہی پیدا، یہ ان نیچرل ہے. اللہ نے کچھ کو زیادہ دیا، کچھ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، تو کچھ کو کم دیا، کچھ زکوٰۃ لینے والے بھی ہوں گے. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کا حق تو ان کو دیا جائے. یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی کو نوازا اور وہ خرچ کرنے پر آئے تو اقرب کو پہلے دیکھے، جو قریب ہی ان کو پہلے میرا مقصد یہی تھا بتانے کا کہ بھائی اگر لنگر آپ کا چل رہا ہے تو وہ جو آپ کا ڈرائیور ہے، وہ جو آپ کا سویپر ہے، وہ جو آپ کا چوکیدار ہے، وہ جو آپ کا چپراسی ہے، پہلے ادھر تو دیکھ لیں، وہ تو بھوکا نہیں ہے. اب آپ کو میں ڈاکٹر صاحب ذرا ایک تلخ بات بھی عرض کر دوں، اور اس سے سورۃ الماعون کا ایک حصہ اور ہمارے سامنے کھلے گا. ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ابو جہل کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے، اور ابو جہل نے رسالت مآب علیہ السلام کی رسالت کو قبول نہ کیا، جہنم واصل بھی ہوا، قتل بھی ہوا بدر میں ابو جہل. لیکن جب اس سے پوچھا جاتا، ہم نے سیرت کی کتاب کا سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے بات کی تھی، کیا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں حق نہیں؟ کہ بالکل حق ہے. تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو کہا اگر میں مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. ہمارے قبیلے کا اور ان کے قبیلے کا ایک کمپٹیشن چلا آ رہا ہے، سنیے گا. یہ کھلاتے ہیں حاجیوں کو تو ہم بھی کھلاتے ہیں حاجیوں کو، یہ پلاتے ہیں حاجیوں کو تو ہم بھی پلاتے ہیں حاجیوں کو، یہ خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی تو ہم بھی خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی. اب اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مان لوں اللہ کا رسول، تو میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا. یہ میں نے کیوں ذکر کیا؟ اب آئیے سورۃ الماعون سبھی مسلمانوں کو یاد ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا. کھلانا تو دور کی بات ہے، کسی دوسرے سے کہتے کھلاتے نہیں دلاتا. اہل علم نے لکھا، مفسرین نے لکھا، یہ ابو جہل کے بارے میں، یتیم کو دھکے دینا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا. تو یہ کبھی کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ بھئی ابو جہل تو مالدار آدمی تھا، کھلانا کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ حاجی آ رہے ہیں پورے عرب بھر سے، اور محفلیں سجیں گی، دسترخوان بچھیں گے، تذکرے ہوں گے، تذکرے ہوں گے. ابو جہل کے دسترخوان سے ابو جہل کا دسترخوان سجا ہے، ابو جہل کا نام اونچا ہوگا، ابو جہل کی مشہوری ہوگی، اس کی جو ہے وہ سے ہوگی، اس کی کریڈیبلٹی سو کالڈ لوگ کہیں گے کیا ہی سخی آدمی ہے. وہ تو سب دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں. اور جو یتیم گھر پہ آیا ہے، جو مسکین گھر پر آیا ہے، ممکن ہے قریبی رشتہ دار بھی اس کا ہو، لیکن اس کو دھکے دیتا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے آخرت کے منکرین کا، دنیا پرستوں کا، مادہ پرستوں کا، شہرت کے بھوکوں کا، کہ وہ دوسروں کو دکھاوے کے لیے تو بڑا خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جہاں اصل مطلوب اور مقصود اور ڈیزرونگ کے سامنے آئے گا، نہ فوٹو کھینچے گا، نہ ویڈیو بنے گی، نہ کوئی جناب واہ واہ ہوگی،
نہ سپاس نامے پیش کیے جائیں گے. اب یہ سپاس نامہ تو ہمارے بچوں کے لیے پرانا لفظ ہو جائے گا. سپاس نامے ہدیہ تہنیت. اب آپ کہیں تہنیت کیا ہوتی ہے؟ تھینکس کی ہدیہ تبریک کہوں آپ کہیں گے تبریک کیا ہوتی ہے. چونکہ اب زبان تو ہماری ختم ہو گئی نا. نہ ہم اردو جانتے ہیں نہ ہم انگریزی جانتے ہیں, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. زبان تو ختم ہی ہو گئی. یعنی تعریف اور توصیف کرنا. جی. اب اس سے آسان لفظ میں نہیں کہتا, تعریف اور توصیف کرنا. تو اب اگر وہ جو ڈیزرونگ ہے اس کو کھلائے گا تو نہ تصویر کھنچے گی, نہ ویڈیو بنے گی, نہ تعریفی کلمات کوئی کہے گا, نہ کوئی گیدرنگ ہوگی, نہ اس کے کچھ چرچے ہوں گے. تو وہاں تو دھکے دینے والا طرز عمل ہے. میں ناظرین سے گزارش کروں گا سورۃ المعون کھولیں, تفسیر کا مطالعہ کریں. آپ کو یہی واقعات, یہی انداز, یہی نام, یہی ذکر, اسی ایٹیٹیوڈ اور کردار کے ساتھ آپ کو سورہ معون میں مفسرین کا کلام ملے گا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دیکھیے یہ جو سخاوت کا معاملہ ہے نا, خرچ کرنے کا معاملہ, یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے, اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. آپ بھی واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں بہت سے لوگوں سے. اللہ دیتا ہے تو اسے خرچ کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے. اور یقیناً آپ بھی ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے, میں بھی جانتا ہوں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو کھلا کر لطف آتا ہے, جن کو خرچ کر کے لطف آتا ہے. وہ اکیلے کھا ہی نہیں سکتے, اکیلے بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ کھلائیں نہ دوسروں کو, پیش نہ کریں دوسروں کو. ہم سب کے گھرانوں میں, خاندانوں میں کہیں نہ کہیں ایسے پاکٹس میں مثالیں موجود ہوں گی. اچھا, عرض یہ کر رہا تھا کہ لیکن سخاوت کا معاملہ, وہ جو ایک حدیث شریف آتی ہے نا ذہن میں, وہ کہتے ہیں نا براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا, اب دیکھیے اہمیت کیا ہے. یہ جو دکھاوے کا عمل ہے, اس سے بچنے کی کس قدر ضرورت اور اس پر توجہ کرنے کی کس قدر ضرورت ہے. سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ پیش ہوگا, شہید, عالم اور سخی. مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا تم نے کیا کیا؟ اللہ میں نے جان دے دی. اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو, تم نے جان دی تاکہ تمہاری بہادری کے چرچے ہوں, تمہیں بریو کہا جائے, تمہیں دنیا میں بہادر کہہ دیا گیا, بریوری کے تمہارے چرچے ہو گئے, آخرت میں کچھ نہیں اٹھا کے جہنم میں. استغفر اللہ. تم نے کیا کہ اللہ تیرا دین سیکھا سکھایا, خوب تیرا دین کا چرچا کیا, خوب تیرا دین پھیلایا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو, تم نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا کہ تمہارے علم کے چرچے ہوں, تمہاری چاہت یہ تھی کہ تمہارے علم کے چرچے ہوں, اٹھا کے جہنم میں. تیسرا, تم نے کیا کیا؟ اللہ میں نے بڑا مال خرچ کیا, بڑا خوب خرچ کیا, بڑا کھلایا پلایا, لوگوں پر لوٹایا. اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو, تم نے اس لیے خرچ کیا کہ تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں, خوب چرچے دنیا میں ہو چکے, اب تمہارا ٹھکانہ جہنم میں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے. اندازہ کیجئے ڈاکٹر صاحب, اندازہ کیجئے یہ 3 چوٹی کے اعمال ہمارے دین میں, راہ خدا میں جان دینا اور دین سیکھنا سکھانا اور سخاوت کرنا, مال خرچ کرنا. لیکن اتنے چوٹی کے اعمال میں بھی اگر نیت میں بگاڑ آ گیا تو سارا ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائے گا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے. ہماری کیا اوقات ہے, ہمیں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی ہے. حضور علیہ السلام دعا تعلیم فرما رہے ہیں, اللہم طاہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے, وعملی من الریا, اے اللہ میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے, ولسانی من الکذب, اور اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. اگلی بات تو اللہ اکبر, وعینی من الخیانہ, اللہ میری آنکھوں کو میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ, اللہ تو آنکھوں کی خیانت کرنے والے کو خوب جانتا ہے اور تو جانتا ہے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں. یہ امام الانبیاء نے ایک ایک ہماری بات کی نبض پکڑی ہے, ایک ایک بات کی ہمیں تعلیم دی ہے. حضور تو معصوم ہے نا, یہ ہمارے لیے ہے. وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ, اللہ میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے. ابھی یہ بات نکل آئی تو مجھے ایک چیز اچانک جو ہے وہ میرے ذہن میں آ گیا. ابھی چند دن پہلے ہی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا, تو ان کی سخاوت کے معاملے کے بڑے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے وقت کے مطلب ملینرز تھے, بلکہ بلینرز تھے, کپڑے کا کاروبار تھا, بہت پیسہ تھا, اور بے شمار لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے. اور کتنے غریب مساکین ایسے تھے کہ جن کا انہوں نے خرچ باندھا ہوا تھا جو انہیں پابندی سے پہنچتا تھا. اور عید پر جب کپڑے بنتے تھے تو بالکل اسی کوالٹی کے کپڑے جس کوالٹی کے ایک امیر آدمی پہنتا ہے ان غریبوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے بنتے تھے, اور وہ کپڑے ان کے گھروں پہ چلے جاتے تھے. تو لکھا کہ بستی کے غریب یہ کہتے تھے کہ ہماری تو عید بھی امیروں جیسی ہوتی, ہمارے کپڑے امیروں جیسے بنتے ہیں. اللہ ایک مرتبہ کسی کو قرض دیا تھا, وہ مانگ کے لے گیا, اور اچھا خاصا قرض مانگ کے لے گیا. 1 سال کا وعدہ کر گیا, سال پورا گزر گیا, کوئی 1,00,000 درہم لے گیا تھا.
نہیں واپس کر سکا. اب وہ امام صاحب سے چھپتا پھر رہا ہے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سامنے گلی میں سے آیا, امام صاحب کی نظر پڑ گئی تو وہ گلی میں چھپ گیا. امام صاحب تیزی سے گئے, گلی میں گئے اور جا کے پیچھے سے پکڑ لے, کہنے لگے اللہ کے بندے تعلقات کیوں خراب کرتا ہے؟ قرض کی وجہ سے نا, کہ قرض نہیں دے سکا, بھائی نہیں دے سکا, جا میں نے معاف کر دیا. اللہ اکبر. تو اس طرح وہ سینکڑوں لوگوں کے قرض معاف کرتے رہے تھے اور کرتے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خالص. اچھا جب ہم اس طرح کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو وہ اللہ کہتا ہے نا کہ تم میرا شکر کرو, نعمتوں کا شکر کرو, میری راہ میں خرچ کو میں مزید دوں گا. تو اب لوگ کہیں کہ صاحب امام صاحب جو ہیں کپڑے کا کاروبار وہ ملینرز کیسے ہو گئے؟ اس طرح ہو گئے تھے ملینر. یہ جو سودا تو اللہ تعالیٰ سے ہو گیا نا. اللہ برکت عطا فرماتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی مثال, ہم ایک پروگرام میں تھے تو مفتی عامر صاحب ہمارے ساتھ تھے اس پروگرام میں ماشاءاللہ. تو انہوں نے بڑی اچھی مثال شیئر کی. یقیناً ہمارے بزرگوں نے, اسلاف نے بیان کی, میں نے مفتی عامر صاحب سے سنی تو ہم ان کو ہی کریڈٹ دے رہے ہیں اور بیان کرتے ہیں. سادہ سی مثال ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. کنویں میں سے پانی نکالتے رہیں, پانی آتا رہتا ہے, پانی نکالتے رہیں, پانی آتا رہتا ہے. اور جب پانی نکالنا چھوڑ دیں گے تو بند ہو جائے گا. خشک ہو جاتا بھائی جو آرس کو دیتے رہیں, برکت ہوتی رہتی. نکالتے رہیں, خرچ کرتے رہیں. اور اللہ کی ذات بڑی غیور ہے. آخرت کا تو ہے وعدہ اور اس کا تم تصور نہیں کر سکتے. ہر دن 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, بخاری شریف کی روایت. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ جو دے رہا ہے تو اس کو اور دے اور دے اور دے. فرشتے دعا کر رہے ہیں. اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو روک رہا ہے اس کا روک دے, جو روک رہا ہے اس کا روک دے, اس کا ختم کر دے, اس کا مٹا دے. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو وسعت دی ہے, دیں. اچھا اب ایک تصور آتا ہے, اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک وقفہ لے لیں. جی جی ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. یہ بہت اہم معاملہ ہے. دینے کے لیے کوئی لاکھوں کروڑوں روپے کی ضرورت نہیں ہوتی. چونی اور ایک کھجور بھی دی جا سکتی ہے. وقفے سے آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. شجاع صاحب کا آخری جملہ جو ہے گفتگو کا یہ تھا کہ بھئی دیتے رہو تو اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. جی. اور آپ نے وقفے سے پہلے چونی فرمایا تھا. تب چونی ہمارے بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اصل میں ہمارے بچوں کو تو پیسہ بھی نہیں سمجھ میں گیا. ہم تو 51, 52, 54, 58 کے لوگ ہیں کے زمانے کے لوگ ہیں. اب تو چونی مطلب روپے کا چوتھا حصہ. چلتی تھی کبھی, اب بند ہو گئی ہے. اب یہی وجہ ہے کہ پیسے کی برکت بھی ختم ہو گئی ہے. جزاک اللہ خیر. جی تو میں عرض کر رہا تھا جو آپ نے بھی ابھی بریک پر جانے سے پہلے بیان فرمایا کہ کوئی دینے کے لیے یہ تصور نہ رکھیں کہ بہت زیادہ ہوگا تو ہم دیں گے. ہاں جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ زیادہ دے, لیکن کم از کم کیا دے. سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں دے کر بھی تم اپنے آپ کو اگر جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو دے دو. ایک کھجور کا دانہ بھی تمہارے بس میں ہو دینا تو دے دو, اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دینے کے لیے نہ ہو تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تصورات ہمارے ذہن میں ہوں گے کہ ایک روٹی ہے تو ہو سکتا ہے کبھی آدھی ہی دے دو, بلکہ ایمان والے تو اس سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ سورہ حشر میں ہے. وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ہی کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہوں. تو یہ دینے کا تصور. اچھا ایک تو وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ دینا ویسے ہی واجب ہے, زکوٰۃ دینا ویسے ہی لازم ہے, تو ان کو ہم کہیں گے زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے. کہ حدیث شریف میں آتا ہے, جامع ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان فی المال لحق سوی الزکاۃ, بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. تو جن کے پاس وسعت ہے وہ زکوٰۃ سے آگے بھی دیں. اور بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح سمجھاتے ہیں, بیٹا تم تو پاکٹ منی پر ہو نا. ہم تو پاکٹ منی پر ہم کیا کر سکتے ہیں, یا تو میں روز کے 20 روپے ملتے ہیں, جو 20 روپے ملتے ہیں تو چلو ایک ہفتے میں تم روزانہ 5-5, 10-10 روپے جمع کر لو. ایک ہفتے کے بعد بڑے آرام سے تم کسی کو کھانا بھی کھلانے کے قابل ہو جاؤ. بات تو سر صحیح ہے, تو بھائی عمل کرو پھر. جی بات تو صحیح. اسی طرح خواتین ہیں, ہمارے دینی مزاج کے مطابق, اسلامی معاشرت کے مطابق مرد کو کفیل بنایا گیا, عورت پر کفالت کی ذمہ داری تو نہیں ڈالی گئی. مگر ایسی بہت ساری خواتین ہیں کہ جن کو ایک فکسڈ اماؤنٹ ان کے شوہر کی طرف سے ملتا ہے, وہ اللہ کی بندیاں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں. بڑی کفایت شعر خواتین ہوتی ہیں. جی اچھا ایک اور اس کے برعکس بھی ہے. ایک خاتون نے ہی خواتین کو سمجھا, وہ بہت زیادہ وزنی ہوگی, کہ بھائی تم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتی ہو, تم بھی دین کے کام میں اپنا حصہ ڈال. بھائی کیسے ڈالیں ہم, تو کہا اپنے مطالبات میں کچھ کمی کر دو.
تاکہ ادھر سے حلال حرام کا معاملہ جو ہے نبٹ جائے. ہاں تم اپنے کپڑوں کا معاملہ، زیور کا معاملہ، اس طرح کی چیزیں ضروریات پوری ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تعیشات کا تقاضا کرنا، ضروریات سے آگے بڑھ کر لیوش لائف اسٹائل کا تقاضا کرنا، تو پھر تو وہ مقام بھی آ سکتا ہے کہ شوہر جو ہے بیچارہ حلال حرام کی تمیز کو بھول جائے. تو یہ خاتون مدرسہ نے خواتین کو اس طرح سمجھایا اپنے تھوڑے مطالبات کم کر دو، اب جو بچے گا وہ راہ خدا میں لگے گا. ہاں سبحان اللہ، وہ بکری کا واقعہ یاد آیا آپ کو؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہاں بکری ذبح ہوئی. شاذ کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، بہت ہی ریئر ایسا کبھی معاملہ ہوتا. حضور تشریف لائے، بھئی کیا بچا؟ کہ وہ دست کا گوشت آپ کو پسند ہے، دست کا حصہ بچ گیا، باقی دے دیا. کہ نہ، جو دے دیا وہ بچ گیا، وہ بچ گیا، اور جو بچ گیا وہ خرچ ہو گیا. جو ہم کھائیں گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا. اور جو دے دیا راہ خدا میں، وہ بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں ڈپازٹ ہو گیا. بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں ڈپازٹ ہو گیا. اور اللہ کا ریٹ کیا ہے، ریٹ آف ریٹرن کیا ہے؟ سبحان اللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 ہے. ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو گویا ایسے کہ 7 بالیں اگ آئیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. یہ 700 گنا 700 ٹائمز ہوا ایک دانے پر. اور اللہ کہتا ہے دس از ناٹ دا لمٹ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. تو راہ خدا میں ایک دانہ بھی دو، چاہے وہ کھجور کا ہو، کسی اور پھل کا ہو، ایک دانہ بھی دو تو اللہ 700 گنا تک بڑھانے کا وعدہ فرماتا ہے. اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ایک کھجور کا دانہ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے. جیسے تم بکری کا بچہ لو، جب بڑا ہو جاتا ہے، وہ گھوڑے کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ ایک کھجور کا دانہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے اب یہ میرا ہاتھ چھوٹا پڑ جائے گا، وہ بڑھتے بڑھتے یہ میرے دونوں ہاتھ چھوٹے پڑ جائیں گے. احد پہاڑ سمجھانے کے لیے پہاڑ جتنا ثواب ہو جاتا ہے. اخلاص کے ساتھ ایک دانہ بھی دے سکتے ہو تو دو. یہ اللہ کا دین ہر بندے کو اجر و ثواب عطا کرنا چاہتا ہے. او بھائی اس دین میں، معاف کیجیے ناظرین کے لیے میں نے کہا، یہ امیر غریب کا تصور نہیں، اجر کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوا، جو چاہے اجر پالے. جو چاہے اجر پالے، صرف اخلاص کی بات ہوتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ مزدور تھا، وہ روزی کی تلاش میں نکلا. اس کی بیوی نے اسے 2 روٹیاں باندھ کے دیں دوپہر کے لیے کہ بھئی وہ جیسے مزدور لے کے چلتے ہیں وہ لے کے چلا. وہ ایک درخت کے نیچے جا کے آرام کرنے لگا. اسے مزدوری تو ملی نہیں، تو جب روٹی اس نے کھول کے بیٹھا تو کہیں سے جنگل میں ایک کتا آ گیا اور سامنے آ کے بیٹھ گیا، اسے تکنا شروع کر دیا. اس نے آدھی روٹی کتے کو ڈال دی، اس نے جلدی جلدی کھائی، پھر وہ اسے تکنے لگا، اس نے آدھی باقی ڈال دیا. اب ایک روٹی بچی. اس کے بعد اس کتے کا پیٹ نہیں بھرا، وہ دیکھتا رہا، تو اس نے پھر آدھی روٹی، اور اس نے دونوں روٹیاں جو ہیں اسے ڈال دیں. کوئی صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ آئے، کہنے لگے کیسے بے وقوف آدمی ہو، تم نے کتے کو 2 روٹیاں دے دیں، اب تم کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بے زبان جانور ہے، اس کی بھوک نہیں مٹی تو یہ کس سے مانگے گا؟ میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے میری بھوک نہیں مٹی یا مجھے زیادہ لگی تو میں کسی سے مانگ تو لوں گا نا جا کر، یہ تو مانگ بھی نہیں سکتا کسی سے. اللہ یہ ہے اسلام کا سوشل ویلفیئر کہ اگر کتا بھی پیاسا بھوکا ہے تو اسے کھلا دو. اور وہ کسی صاحب نے کہا تھا نا، میں نے پچھلے پروگرام میں شاید ذکر کیا کہ بھائی تم اتنے آدمیوں کو کھانا کھلایا کرو، تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی. اس نے کہا رزق ہوگا تو برکت ہوگی نا، کھانا کھلاؤ. کرنے لگے یہ تھوڑی کہا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، میں نے تو کہا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. تو اگر 10 چوٹیوں کو کھانا کھلا دو کہ 10 خوراک کا کھانا چلا گیا. یہ ہے سوشل ویلفیئر. اور یہ اخلاص نیت. اگر اپنے دسترخوان سے پچھلی مرتبہ دسترخوان کے آداب پر شعبہ صاحب بات بھی کر چکے، اگر 10 چیونٹیوں کو کھانا کھلا دے تو 10 بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے آپ نے. اور چیونٹیوں کے لیے کچھ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم اول تو پلیٹ صاف ہونی چاہیے، روٹی کے ٹکڑے کھا لینے چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے بچ گیا ہے تو پچھلی پروگرام میں بات کی تھی، بزرگوں میں سے کسی کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ بھائی بیٹا یہ ہڈیاں الگ کر دو، یہ ذرات جو ہے وہ الگ کر دو، یہ روٹی کے ٹکڑے الگ کر دو. ذرات کسی ایسی جگہ ڈالو جہاں چیونٹیاں کھا لیں گی، روٹی کے ٹکڑے وہاں رکھ دو جہاں پرندے ان کو استعمال کر لیں گے، اور یہ ہڈیاں رہ گئی کہیں ایسی جگہ ڈالو جہاں کتے بلی کے کام آ جائے گا. تو دسترخوان کو سمیٹنے کے بھی آداب ہوتے ہیں اور اس سے برکت آتی ہے. اور ہم نے پچھلی دفعہ شاید تفصیل سے کلام کیا تھا، بس اشارہ کریں گے رزق کی ناقدری نہ کی جائے. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا، ہم تو بچ جاتا ہے نا، پیزا منگاتے ہیں، آج کل تو فیشن ہے نا، آرڈر دیا آن لائن پیزا آ گیا. اب اتنا بڑا پیزا ایک آدمی کھانے والا، آدھا چوتھائی بچ گیا، اٹھایا ڈسٹ بن میں ڈال دیا ڈبے سمیت.
اللہ کے بندو، چاول بچ جاتے ہیں، رزق بچ جاتا ہے، روٹی بچ جاتی ہے، اس کے ٹکڑے کر کے چھوٹے کے اوپر رکھ دیں، پرندے آتے ہیں، بہت پرندے پھر رہے ہوتے ہیں جو خوراک کی تلاش میں، تو اللہ ان کے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ اللہ بھیجے گا ان کو۔ اب یہ دیکھنے کا مسئلہ ہے کہ شعیب صاحب، یہ میرا ذاتی تجربہ میں شیئر کر رہا ہوں۔ میں کراچی یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ میں جب ہمارا بنا تو جنگل میں، یہ نیا ڈپارٹمنٹ جو بنا جنگل میں بنا تھا، تو وہاں جو ہے وہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک صاحب نے آ کر کہا، جنگل میں تھے اور وہ کچھ عجیب اس کے بارے میں تھے کہ یہاں اثرات بھی ہیں، یہاں جنات بھی ہیں، خوف دلانے والے، چونکہ جنگل میں تھا کچھ نہیں ہو۔ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ بھائی تم جو ہے نا یہ یہاں تو پرندوں کو کچھ کھانا ڈال دے گا، تو بھائی پرندے آئیں گے کہاں سے، ڈالو۔ تو وہ مجھے ایک جملہ کہہ کے گئے کہ تم ڈالو تو، پرندے بلانا تمہاری ذمہ داری تھوڑی، ڈالنا تمہاری ذمہ داری، پرندے تو کوئی اور بھیجے گا۔ آپ یقین کریں، بالکل ذاتی تجربہ شیئر کریں، میں نے اپنے پیون سے کہا کہ یار یہ باجرہ لے آؤ اور وہاں جا کے درخت کے نیچے سائے میں ڈال دو اور ایک کنڈے میں پانی بھی رکھ دو۔ آپ یقین کریں شجاع صاحب، جس دن وہ باجرہ ڈالا ہے، 20 سے 25 کبوتروں کی ایک ٹولی آئی، بالکل چٹ کر کے چلی گئی، اور اس کے بعد یہ کہ روزانہ وہاں باجرہ ڈالنے شروع ہو، وہ پرندوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے کو 50 60 70 ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔ تو اب یہ رزق رزق جو تم ڈال رہے ہو نا، رزق کے کھانے والے بھیجنا کسی اور کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، جو ان کو کھلایا گیا نا وہ بھی اللہ ہی نے دیا، جی، اور جو پرندے آئے وہ بھی اللہ ہی نے بھیجے۔ بس بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس ڈیوائن اسکیم کا ہم حصہ بن کر ہم اپنے آپ کو اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا مستحق بناتے ہیں کہ نہیں۔ کھلانے کی ذمہ داری تو اس نے لی ہے، ہم اور آپ اس کی سعادت نہ لیں، اللہ کسی اور کے ذریعے، اور اللہ مخلوق کے سوا بھی اس کو عطا کر دے گا۔ بے شک۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اللہ کی ڈیوائن اسکیم کا حصہ بن کر سعادت حاصل کرتے بلکہ ہیں۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دسترخوان پہ یا ہمارے دیے ہوئے رزق پہ کسی کو بھیجا ہے۔ جی۔ جب کوئی مانگنے آ جاتا ہے تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ادھر بھی گھر والے تھے، ادھر بھی گھر والے تھے، اس نے میرے دروازے پہ آ کے دستک دی تو اللہ نے خاص طور پہ بھیجا کہ اس کے ہاں جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق میرے ہاں رکھا، بالکل صحیح بات۔ اور یہ وہ پڑوس میں بھیج دیتا۔ ہاں، ایک نفسیاتی پہلو تو یہی آتا ہے، میرے گھر پر ہی آ جاتا ہے، آتا ہے کانسیپٹ، میرے گھر پر ہی آ جاتا ہے۔ اچھا، کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں ایک دفعہ دوں گا تو دوسری دفعہ بھی آ جائے گا، دوسری دفعہ دوں گا تو تیسری دفعہ بھی آ جائے گا، تو ذرا یہ مشکلات تو آتی ہیں اس کے اندر۔ ہم ذرا یہ غور کریں کہ ہم اللہ سے روز نہیں مانگ رہے ہوتے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی روزانہ ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ تو اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں۔ ہمارا معاملہ ہے کہ جو دوسری دفعہ مانگنے آگے ہم اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سوچئے جس دن وہ ناراض ہو گیا تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو دیتے رہے بھائی، جو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم بات کر چکے اس کے لیے جن کے پاس ہزاروں لاکھوں کی وسعت ہے وہ ہزاروں لاکھوں دیں، جن کے پاس چند روپے کی وسعت ہے وہ چند روپے دیں، اور جن کے پاس وہ وسعت بھی نہیں ہے تو جو بس میں ہے وہ کر دیں۔ اور کم سے کم اگر کھلانے کی بات ہو رہی، کیونکہ پچھلے پروگرام میں وہ حدیث شریف زیر گفتگو تھی، بہترین اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سلام کرو، تو کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دلا دیں۔ آپ کے پاس نہیں کہتے یار اس کو کھانا کھلا دو، بھوکا ہے بیچارہ۔ بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو سوشل ویلفیئر پہ اور اس میں اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، اس پہ بات انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں کریں گے۔ میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں تاکہ پھر آپ سے رخصت ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک طویل حدیث کا ایک حصہ پیش کرتے ہیں، پہلے بھی کئی مرتبہ پیش ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے وہ جسے میں کھلاؤں، بس تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ حدیث کا یہ حصہ مکمل ہوا، کھلاتا وہ ہے تو اسی سے مانگیں، اور اگر وہ کسی کو بھیج دے تو اپنے تئیں جو بس میں ہے وہ کر ڈالیں، کھلائے گا وہی انشاءاللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔